ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے محترم المقام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والی روحانی معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ بیماری کے بعد آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضری کا موقع اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا ہے۔ پچھلا جمعہ بھی بیماری کے اندر گزرا اور اس سے پچھلے 2 ہفتے بھی بیماری کے اندر گزرے۔ میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے رازق نے اپنے فضل کے ساتھ اور اپنے احسان کے ساتھ شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائی۔ تو میں آج اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ 20 نومبر 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں اپنا پچھلا عنوان مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں مالک لم یزل شرح صدر عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، اور مغفرت کا سامان تیار کر دے۔ میرے محترم المقام بھائیوں، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات جس کو میں ضروری کرنا سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر آذان ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ آذان جی۔ ایک عالم دین بیٹھا ہوا، اس نے اذان کا احترام
نہیں کیا، اذان کا احترام نہیں کیا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، یہ تو وہابی تو سور کے سور ہیں۔ اس عالم دین کے یہ جملے تھے۔ تو میں آج کے خطبہ جمعہ کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اذان دینے والا چاہے وہابی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اس چیز کو دیکھا جاتا ہے دیوبندی ہے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، نبی پاک کا نام لے رہا ہے اذان کے اندر، بریلوی ہے تو بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور نبی پاک کا نام لیتا ہے۔ اہل حدیث اذان دیں تو اذان تو سبنا کی مشترکہ ہے نا، اذان کے ساتھ تو کسی کا اختلاف نہیں نا۔ تو دراصل اس عالم دین نے اللہ اکبر کی بے حرمتی کی ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بے حرمتی کی ہے، اور اذان کے اندر اللہ کے محبوب کا نام آتا ہے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ دراصل ہم اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اذان دینے والا خواہ کسی فرقے کا بھی ہو، ہر اذان دینے والے کی اذان کا احترام ضروری ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سننے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میدان محشر کے اندر اذان دینے والے کو یہ اعزاز دیا جائے گا، اذان دینے والے کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ اس کی گردن جو ہے نا قدر خوبصورت بھی ہوگی اور لمبی بھی ہوگی، اور یہ ہوگا کب؟ قیامت والے دن۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اذان دینے والا خواہ کوئی بھی ہے، اس کی اذان کا احترام ضروری ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ اذان دینے والا چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، خواہ کوئی بھی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون، اذان دینے والے، اطول الناس، ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، اذان دینے والے کی گردنیں اور خوبصورت ہوں گی۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اذان دینے والے قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اذان دینے والے کو تو یہ اعزاز امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 609۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن، مؤذن کی آواز پہنچنے کی حد تک، یعنی مؤذن اذان دیتا ہے نا جی، مؤذن کی آواز جہاں تک سنائی
دے گی، جن ولا انس ولا شیء، جو بھی جن، انسان اور دوسری اشیاء حتیٰ کہ شجر، حجر، نباتات، جمادات اس کی آذان کو سنتے ہیں، اس کی آذان کو سنتے ہیں، الا شہد لہ یوم القیامہ، اور اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ اذان دینے والا مومن ہے، یہ اذان دینے والا ایمان والا ہے۔ اب خود آپ کے سامنے یہ دوسری حدیث رکھی ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں، کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تلک جائے گی تو ہر ایک چیز گواہی دے گی کہ یہ بندہ مومن ہے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئیں، اور تیسری روایت سنیے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، یعنی جنگل میں بکریوں کو چرانا پسند کرتے ہو۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ صحیح البخاری کتاب الاذان، فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے نا، کہ سو جب تم بکریوں یا جنگل میں ہو، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، چاہے تم بکریاں چرا رہے ہو غنمِكَ، او بادیتِكَ، یا جنگل کے اندر ہو، بکریاں چرا رہے ہو یا جنگل کے اندر ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تو نماز کا اگر وقت ہو چکا ہے نا تو نماز کے لیے آذان کہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، نماز کے لیے کیا کہنی ہے؟ آذان کہنی ہے۔ اور آذان کیسے کہنی ہے؟ فَارْفَعْ صَوْتَكَ، بلند آواز سے، فَارْفَعْ، بلند، صوتک، اپنی آواز کو۔ حاجی صاحب آپ تو اس حدیث کے مصداق ہیں، آپ ماشاءاللہ جب اذان دیتے ہیں تو کتنا زور لگاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، جب اذان دینی ہے تو خوب زور لگا کے دینی ہے، اذان کہنی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک بھی جائے گی، کوئی جن، انسان یا کوئی بھی چیز سنے گی تو اللہ شہید لہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اور پھر آگے فرمایا قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ اب یہ دیکھو اذان کی اتنی فضیلت ہے، ہاں جی، پھر بھی ایک عالم دین، ایک اچھا عام بندہ اگر اذان کے اوپر نازیبہ کلمات کہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھ نہیں۔ ایک بندہ جان بوجھ کر سب کچھ جانتا ہے پھر بھی یہ کلمات کہتا ہے کہ یہ اذان تو وہابیوں کی ہے، یہ وہابی تو سور کے سور ہیں، لیکن ان کو یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے تھے۔ اور یہ اذان کیسی؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذانا سنتی عشرات وجبت لہ الجنہ،
فرمایا جس نے 12 سال من اذن سنتی اشراتا وجبت لہ الجنہ، جس بندے نے 12 سال متواتر اذان کہی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہیں تک بس نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَقُتِبَ لَهُ بِتَعْزِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور اس کے لیے اس کی ہر آذان کے بدلے، اس کے لیے اس کی ہر آذان کے بدلے 60 حسنہ 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حاجی صاحب اگر ایک مرتبہ اذان دیتے ہیں تو کتنی مرتبہ کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 60 حسنہ وَقُتِبَ لَهُ، اور لکھ دی جاتی ہیں لہو جو اذان دینے والا ہے، بے تعزین ہی اس کی اذان کے اوپر، فی کل یومن ہر ایک دن کے اندر 60 حسنہ۔ اچھا اگر ایک وقت کوئی مؤذن اذان کہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک اذان کے 60 نیکیاں ملتی ہیں، تو محترم بھائیوں ایک دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، 60 ضرب 5، یہ ایک دن 5 اذانیں دینے کی کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 300۔ اللہ اکبر اللہ، یہ وہ اذان ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، 728 ہے۔ اور جو اذان دے نا، اقامت بھی وہی کہی، اور جب ایک بندہ اذان دے، ایک اذان کی 60 نیکیاں، اگر وہی بندہ اقامت کہتا ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ 30 حسنہ، اس کی ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ہر اقامت کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 30۔ اچھا اذان کی بھی 30 نیکیاں، اقامت کی بھی، نہ اذان کی 60 نیکیاں اور تکبیر کی 30 نیکیاں، 60 اور 30 90، اور اب 90 کو 5 کے ساتھ ضرب دو، ماشاءاللہ ایک دن میں مؤذن 450 نیکیوں کو جمع کر لیتا۔ ہاں جی، اور قیامت کا جب دن ہوگا بندہ ایک ایک نیکی کو چلا رہا ہوگا۔ ہاں جی، دعا فرماؤ اللہ ہمیں اذان کی کلمات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دینے والا دیوبندی ہے تو تب بھی ہم احترام کریں گے، حکم ہے۔ اذان دینے والا سنی ہے تو تب بھی احترام کریں گے، اذان دینے والا وہابی ہے تو تب بھی احترام کریں گے۔ یہ تو تھا وہ پیغام کتاب و سنت کی روشنی کے اندر جو میں نے عرض کی ہے۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، بات ہماری چل رہی تھی صفات رسل اور صفات سید المرسلین، صفات رسل اور صفات سید المرسلین۔ اور یہ پچھلا جمعہ تو میں بیمار تھا، نہیں پڑھا سکا تھا، نہیں حاضری ہو سکی تھی، اور اس سے پچھلا جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا نا جی، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول کی بیوی بھی ہوتی ہے، رسول کی اولاد بھی ہوتی ہے، یہ میں نے قرآن سے ثابت کیا تھا۔ اور آج صفات رسول کے اندر آج میرا دعویٰ یہ ہے، رسول جو ہوتا ہے نا وہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ رسول اگر ہم دیکھیں جی نور من نور اللہ ہے، تو یہ بات پھر کافی دور چلی جائے گی۔ نور اور بشر کی تشریح کے اندر الحمدللہ میں بہت گہرائی تک جا چکا ہوں اللہ کی توفیق سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہیں، نور جو ہوتا وہ تو کھاتا ہی نہیں، نور ہے کھاتا ہی نہیں، جبکہ رسول جو ہے وہ کھاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ رب کا قرآن ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور آیت نمبر
8 ہے، جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، فرمایا ہم نے تو انہیں ایسا جسم ہی نہیں دیا جو کھائے نہ، ہم نے انہیں ایسا جسم ہی نہیں دیا جو کھائے نہ، جو کھانا نہ کھاتے ہوں، لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ بھوکے رہنے والے بھی نہیں تھے۔ تو رسول کھاتا ہے تو رسول پھر نور من نور اللہ کیسے ہو گیا؟ اور قرآن تو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سورۃ الانبیاء تو کہہ رہی ہے کہ وہ تو بھوکے رہ ہی نہیں سکتے، تو پھر نور من نور اللہ اللہ کے نبی کیسے ہو؟ ایک مقام۔ دوسرا مقام یہ سورۃ الفرقان ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا میرا دعویٰ سمجھو، صفات رسول کے اندر رسول جو ہوتے ہیں نا وہ کھاتے ہیں، رسول کھاتے ہیں۔ اب ہم یہ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورۃ الفرقان ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، قرآن ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، الا انہم لا یاکلون الطعام، وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے، سب کے سب کھانا۔ اب میں رب کے قرآن کی مانوں یا آج کے مولوی کی مانوں؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے سبنا بھائیوں کو۔ تو ہم نے تو قرآن کی ماننی ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچھا یہاں تک الا انہم لا یاکلون الطعام، وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچھا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ بازاروں میں بھی حرکتیں کیا کرتے تھے، بازاروں میں بھی چلا کرتے تھے۔ تو قرآن تو مجھے بتا رہا ہے جو رسول ہوتے ہیں ان کے اولاد بھی ہوتی ہے، قرآن نے بتایا جو رسول جو ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، مجھے قرآن نے بتایا یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، مجھے قرآن نے بتایا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، قرآن کہتا ہے ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے، ذریعہ آزمائش بنایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اب اللہ کے قرآن نے یہ 3 باتیں بیان فرما کے آگے فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار دیکھنے والا ہے، تیرا پروردگار سمجھ آ رہی جگہ نہیں؟ اللہ پاک تواڈے گناہاں نوں معاف فرمائے، اچھی آواز نال کہہ دیو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار دیکھنے والا ہے۔ اچھا یہ کتنی باتیں ہو گئی صفات رسول کے اندر؟ اللہ کے قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اگر رسول کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو دوسرے کے لیے اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بھی بنایا، پھر کہا کہ کیا تم صبر کرتے ہو، پھر کہا کہ تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو اب رب کے قرآن کی مانو یا آج کے مولوی کی مانو؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر نبی نور من نور اللہ کیسے ہو گیا؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ صفات رسول مضمون جو ہے نا، اس کے اندر اگلا میرا دعویٰ ہے رسول جو ہوتا ہے نا، رسول وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ رسول جو ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے، اور
رسولوں جو رسول وراثت چھوڑ کر گئے ہیں، پیچھے وارث کن کو بنایا ہے؟ علماءکم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیوں؟ انبیاء ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے، رسول ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور فرمایا کہ اب علماء اللہ سے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے، اور الحمدللہ آج کے مولویوں میں سے رمضان خاکوانی بھی ایک مولوی ہے، حق کا پیغام پہنچانے کے اندر سوائے اللہ سے اور کسی سے دفاع صحابہ، نموذ صحابہ پر حق بات بیان کی ہے تو ڈنکے کی چوٹ سے بیان کی ہے، الحمدللہ۔ اور آپ جان چکے ہو نواں لاہور کے باسیوں کہ رمضان خاکوانی دلائل کے اندر زندہ رہتا ہے۔ جب رمضان خاکوانی دلائل پیش کرتا پھر کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اب سنیے دلیل کہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب یہ سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل ہے۔ فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے کہا اے موسیٰ خوف نہ کر، یا موسیٰ لا، اے موسیٰ خوف نہ کر، انی لا یخاف لدی المرسلون، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک رسول میرے پاس نہیں ڈرتے، میرے پاس نہیں ڈرتے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب یہ قرآن سے ایک دلیل ہو گئی۔ اب دوسری دلیل سورۃ الاحزاب سے دینے لگا ہوں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں قرآن سے دلیل ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ نبی کو اس بات میں کچھ مذائقہ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے ٹھہرا دی ہے، جو اللہ نے اس کے لیے ٹھہرا دی ہے، اور یہ اللہ کا جاری کیا ہوا طریق ہے، اور ان لوگوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کام اس کے اندازے کے مطابق ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ رسول بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اب جب رسولوں کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو آج کے علماء کی باری ہے۔ علماء جو ہیں وہ رب کا پیغام پہنچانے میں بخل نہیں کرتے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ کے بندے اللہ کا پیغام عوام الناس کو، رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو جب پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اب محرم کے اندر میں نے جب دفاع صحابہ کے موضوع پر باتیں کی نا، لوگوں نے مجھے کہا خاکوانی صاحب حالات بڑے سخت ہیں، حالات جیسے بھی ہوں حالات ہیں۔ ہم نے دفاع صحابہ کے موضوع پر ڈٹ کے بات کی ہے اللہ کی توفیق سے، اور جس نے اذان کی بے حرمتی کی تھی آج میں نے ڈٹ کے جواب دے دیا۔ کیوں؟ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ کے بندے جب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اسی سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے سنیے رب کا قرآن، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے
میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں، سنانے میں دیانت داری سے کام لے رہا ہوں تو میں نہیں ڈرتا، تو میرے سامعین کیسے ڈرتے ہوں گے حق سننے سے؟ ہاں جی، تو آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے، اللہ حساب لینے والا۔ اب جس نے اذان کی بے حرمتی کی اور کہا کہ یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، وہابی تو سور کے سور ہیں، جو بندہ ایسے کلمات استعمال کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے کہ نہیں؟ اللہ کا مجرم ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ہر اذان دینے والے کا احترام ضروری ہے، اور حق بات پہنچانے کے اندر صرف خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اور آگے صفات رسول میں سے اگلا میرا دعویٰ، رسولوں کی تعلیم، جب رسول اللہ جب رسول کسی بستی میں کسی علاقے میں بھیجتے ہیں تو قومی زبان والا رسول ہی اس علاقے میں بھیجا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں نامہ لاہور کے جو لوگ ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں، سریکی سمجھتے ہیں، ان کی جو زبان ہے، اب اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اے مولوی تو نے یہاں دین کا پیغام پہنچانا ہے، اب جو زبان آپ سمجھتے ہو اسی زبان کے اندر میں آپ کو دین سمجھاؤں گا تو دین آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو رسول جو ہوتا ہے، صفات رسول کی بات میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ رسول وہ جس قوم، جس قبیلے، جس علاقے، جس خطے، جس کنٹری کے اندر اللہ نے بھیجا، وہ اپنا ان لوگوں کی طرح بھیجا کہ جو ان لوگوں کی زبان ہے تھی۔ اچھا، اب یہ دعویٰ، اب جو لوگ سوال کرتے ہیں نا جی کہ اللہ کے رسول تو عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے، اللہ کے رسول جمعہ عربی کے اندر پڑھاتے تھے، تو تم اردو کے اندر جمعہ کیوں پڑھاتے ہو؟ اللہ کے رسول تو عربی کے اندر درس دیتے تھے، اور عجیب تمہارا وتیرہ ہے کہ جب خطاب کرتے ہو، درس کا، کانفرنس کا پنجابی میں کرتے ہو، سریکی میں کرتے ہو، آل غرض مختلف زبانوں میں کرتے ہو، اور نماز عربی کے اندر پڑھتے ہو، یہ کہاں کا قانون ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی، اللہ کے رسول عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے، اللہ کے رسول کے جو سامعین تھے وہ عربی تھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ کے رسول کے جو سامعین تھے وہ عربی تھے۔ اب یہ دلیل ہے جو رسولوں کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ قومی زبان میں ہوتی ہے۔ کس میں؟ قومی زبان میں۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورۃ ابراہیم ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا، ہم نے جو بھی رسول بھیجا، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وہ اسی کی قوم کی بولی بولتا تھا، وہ اسی قوم کی بولی بولتا تھا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ رسول ان سے بیان کرے، رسول ان سے بیان کرے۔ اور آگے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے میرا اللہ ہدایت دے، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے میرا اللہ گمراہ کرے۔ ہاں جی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا، تو صفات رسول کا اب یہ دعویٰ بھی سمجھ آ گیا کہ رسولوں کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ان کی قومی زبان میں ہوتی ہے۔ دعویٰ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ ہاں جی، تو یہ دعویٰ بھی آپ کو سمجھ آ گیا جو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے۔ صفات رسول میں سے رسول جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اب صفات رسول میں سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، رسولوں کا ذمہ ہوتا ہے صرف صاف صاف پہنچا دینا۔ رسولوں کا ذمہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا پیغام صاف صاف۔ اب اللہ نے جو یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہے، اب ہمارا کام ہے قرآن اور حدیث میں سے آپ کو صاف صاف، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اب
اس جو میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا ذمہ جو ہوتا ہے نا پیغام دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رسول کا ذمہ کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے دوسری دلیل سورۃ النحل اور آیت نمبر 35 فرمایا فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں کا ذمہ سوائے کھول کر پہنچا دینے کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ رسولوں کا ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اس دعوے کو تیسری آیت قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں، سورۃ النور کے اندر بھی موجود ہے اور سورۃ العنکبوت کے اندر بھی موجود ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کا ذمہ سوائے کھول کر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب یہ جو میرا دعویٰ ہے نا، رسولوں کا جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ صرف اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو پانچویں دلیل جو ہے نا وہ رب کے قرآن سے سورۃ یاسین ہے، فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارا ذمہ سوائے کھول کر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ میرا مضمون چل رہا تھا صفات رسول اور صفات سید المرسلین، صفات سید المرسلین۔ اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی طرف۔ وہ لوگوں، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کیا ہیں، شان کیا ہیں؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ ہاں جی، لنا شمسن، ہمارا بھی ایک سورج ہے، ٹھیک ہے، وللآفاق شمسن، اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، وشمس خیرن، میرا جو سورج ہے نا وہ بہتر ہے، خیر من شمس السماء، آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہی ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کی صفات بیان کر رہی ہیں، اپنے خاوند محمد رسول اللہ کی شان بیان کر رہی ہیں، اور پھر آگے پتہ کیا کہتی ہیں فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، فرمایا میرا آسمان کا سورج جو ہے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا جو سورج ہے نا وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور اماں جی عائشہ اپنے خاوند کی تعریف کرتے ہوئے، ثنا بیان کرتے ہوئے، شان بیان کرتے ہوئے، صفات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرا سورج جو ہے نا وہ رات کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کے محبوب کی شان، پھر میں کیوں نہ کہوں، اور یہاں تک یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرف غلآن۔ جابر بن سمرہ بیان کر دینے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر نو پہچاننا وا جڑا نبوت تو پہلے میں نو سلام کریا کردا سے، نبوت تو پہلے بھی میں نو سلام کیا کردا سے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کو جغاری ہے، ملے
موسیٰ تورات انجیل عیسائی شان قرآن کو جوہری ہے لیکچرار ہزار جگہوں پر حدیث بیان کو جوہری ہے موسیٰ گیا کوہ طور اوپر سمسام پر فلکاتے جانا کو جوہری ہے اللہ اکبر اللہ او لوگو امام الانبیاء دی شان سننے والوں صفات رسول سننے والوں اے میں ہن اگلی حدیث بیان کرن لگا وا غور نال پیار نال سنیا جے ان جابر بن عبداللہ قال لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعباس ینقلان الحجارۃ فقال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعل ازارک علی رکبتک یکیک من الحجارۃ فخر الی الارض توجہ فخر الی الارض وَتَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ إِذَارِي فَشُدَّ عَلَيْهِ إِذَارُهُ أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری جلد اول صفحہ 540 دے اندر حدیث موجود جے اور لوگوں میں تواڈے سامنے حدیث بیان کی دیئے عربی متن پڑھے ہن جدوں ترجمہ سنو گے تے بات تو انو سمجھ دی اندر آئے گی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دینے جدوں کعبہ بنایا گیا لما بنیت الکعبۃ لوگوں جدوں کعبہ زور نال جدوں کعبہ بنایا گیا یعنی قریش نے جدوں کعبۃ اللہ دی تعمیر کے دے قریش نے جدوں اللہ دے گھر دی تعمیر کے دے تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام اور آپ دے چچا حضرت عباس اللہ دا نبی پتیجا ہے اور حضرت عباس یہ دوویں پتھر ٹورنے کی کرنے ایسا میرے توجہ کرو نا جدوں کعبہ بنایا گیا اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جدوں پتھر ٹورے سن لوگوں مسلمانوں اللہ دے نبی اس وقت بچے سن کی سن بچے سن اور آپ دے چچا نے گیا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ نے گیا اے میرے بھتیجے اے اپنا تہ بند کھول کے اپنے گردن دے اتے رکھ لے اس لئی کہ تیری گردن دے اتے جدوں تو پتھر کے خراش نہ آئے پتھر کے خراش نہ آئے چاچا نے بھتیجے نو اے گل کی دی لیکن بھتیجا بھی تے فرما بردار سینا بھتیجا بھی تے صاحب شریعت سینا جدوں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنے ججا دیئے سے گل نو منیا اور ازار کھول دینے اور گردن تے رکھ لیں دینے کون بلا نبی علیہ السلام جدوں او ازار کا اپنے گردن دے ہوتے رکھ گئے جدوں پتھر ٹورے نے اچانک اللہ دے رسول گر جان دینے اللہ دے رسول ڈگ پائن دینے تے اللہ دے نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے سن میرا ازار میرا ازار میرا ازار فشد علیہ ازارہو
چنانچہ آپ دا تہ بند باندھ دیتا گیا سینا او لوگوں اے حدیث میں تواڈے سامنے پڑھیے صحیح بخاری دے وچ تسی کہو گے خاکوانی صاحب اس حدیث دے وچ اللہ دے رسول دی شان کس طرح بیان ہوندی ہے اگر سمجھ آئی جے تے ٹھیک نہیں تو میں دسنا چاہنا وا بچپن دے اندر اللہ نے پسندی نہیں کہ میرے رسول نو بچپن دے اندر کوئی بے پردگی دی حالت دے اندر ویکھے ہاں جی اے جی نبی علیہ السلام دی شان اور پھر بھی کہو کہ اسی نبی دی شان نہیں بیان کر دیں اللہ اکبر آئیے مسلمانوں نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں 20 نومبر دا خطبہ جمعہ دے اندر شامل ہونے والوں لوگوں اللہ دے محبوب اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول دے شان تمام مخلوقات تو آلائے تمام مخلوقات تو آلائے ہن پیس دعوے دے پہلی حدیث سونا ان جابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت وأول شافعین وأول مشفعین حضرت ابو ہریرہ کیونکہ میری فطرت ہے میں نا ربیع الاول کے مہینے کے اندر میرا یہی انداز ہوتا ہے اب جب یہ انداز بیان کر رہا ہوں تو پھر آپ کو نیند آ رہی ہے اللہ اکبر بس توجہ کرو تو انہوں 2-3 حدیثہ نبی پاک دی شان دیاں سنا کے بات نو ختم کر دینے انشاءاللہ پھر جماعت کھڑی کرنے ہیں میں عرض کہتا ہے کہ اللہ دے محبوب دی شان تمام مخلوقات تو اچھا اپنے دل دے تے ہاتھ رکھ کے دسو حدیث دا ایک ایک لفظ یاد کر کے آواں تو انہوں سناواں خطبہ جمعہ دے تسی سو کے اس طرح تسی جمعہ پڑھ جاؤ تو پھر میری ایک ایک لفظ دا زبانی یاد کرن دا کی میں نو فائدہ ملیا خدا را ہر جمعہ تو آڈی میری یہی لڑائی ہوندی ہے جدو تک میں اس مسجد خطیب آنا انشاءاللہ یہی لڑائی تو آڈی میری روے گی کہ تسی اکھاں کھول کے نبی دا فرمان سنا کیونکہ میں محنت کر کے ہونا میں تمہیں کسے کہا یہ سنا ہونا مات تو اسی میرے ایک ایک لفظہ مول ہی نہیں پایا تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ دے محبوب دی شان تمام مخلوقات تو آلائے دلیل کیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ امام الانبیاء جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سیدون میں سردار وہاں سیدہ معنی کی ہوندہ ہے انا سیدون ولد آدم میں تمام اولاد آدم دا سردار پیغمبر وہاں انا سید ولد آدم اور میں تمام اولاد آدم دا سردار پیغمبر وہاں اے دنیا دی اندر وے یوم القیامہ اور قیامت دن وے سردار پیغمبر ہوں گا لوگوں اے جے اللہ دے محبوب دیا شانہ اور آگے اس حدیث دے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ بیان فرما دینے وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے قبر دے وچ میں محمد نکلاں گا اللہ اکبر اور لوگوں امام الانبیاء دی شان حدیث وچ بیان کر رہا پہلی شان اے کہ تمام مخلوقات دے وچوں اللہ دے پیغمبر دی شان وراء الورائے اور اللہ دے پیغمبر دی شان قیامت والے دن اولاد آدم دے سردار پیغمبر محمد رسول اللہ کو ونگے اللہ دے نبی دی شان فرمایا قیامت والے دن قبر دے وچوں پہلے مینوں نکالیا جائے گا اور اول شافعین
وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ فرماندے نے جب تو پہلے میں سفارش کروں گا میری سفارش قبول کی جائے گی اے جے نبی علیہ السلام دے شان صفات رسول بھی سن چکے ہو اور صفات فضائل سید المرسلین بھی سن رہے ہو او اگلی حدیث سنو ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا اے ہن نبی دی مزہ تو پھر ہے نا تو کسی کہانیاں پڑھ کے تو نبی دی شان نہیں نا بیان کرن دیا بھائیو سب اور مسجد انتظامیہ اور گرد و نوا مضافات تو آنے والوں خاکوانی دی مسجد خاکوانی دے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں تو انہوں حدیث پڑھ کے نبی دی شان سنون دیا فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وقدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفئهم اذا غبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد آدم على ربي يطوف علي الف قادم كأنكم بيض مكنون لؤلؤ المنثور اے جڑا فرمان سنیا جی اے مشکات دے اندر موجود جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا فرمایا قیامت دے دن جدوں لوگ قبراں دے وچوں اٹھائے جان گے تے سب تو پہلے قبر دے وچوں میں محمد نکلاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَقَدُوا جدوں لوگ بارگاہ خدا بندے دے اندر حاضر ہونے واسطے روانہ ہونگے وَأَنَا قَائِدُهُمْ میں انہاں دا قائد ہوانگا نا میں انہاں دا کی ہوانگا قائد ہوانگا اور آگے فرمایا کہ جدوں لوگ خاموش ہو جانگے لوگ بول نہیں سکنگے میں کلام کرانگا میں کہ کرانگا کلام کرانگا اور جدوں لوگ نا امید ہو جانگے جدوں لوگ مایوس ہو جانگے میں انہوں خوش خبریاں سناوانگا اور فرمایا سن لو بزرگیاں رکنجیاں اس وقت میرے ہاتھ اندر آنگیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے حمدہ جھنڈا اس دن میرے قبضے دے اندر ہوئے گا آدم دے بیٹیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ دے نزدیک بڑا اور بزرگ میں محمد ہوانگا کیا ہوانگا میں محمد ہوانگا اور میرے گرد اس دن 1000 خادم پھر دے ہونگے اللہ اکبر اللہ وانا اکرم وانا اکرم میں نو اللہ قیامت والے دن بزرگی عطا فرمائے گا ولد آدم علی ربی یطوف علیہ الف خادم او دن میرے 1000 خادم پھر دے ہونگے کانکم بیزن مکنونن گویا کہ او چھپے ہوئے انڈے نے لؤلؤ المنثور یا بکھرے ہوئے موتی نے مسلمانوں اے حدیث جڑے تسا سنیں گے نا ان دے وچوں نبی دی شان کس طرح ظاہر ہوئی مطلب اے ہے او خوبصورتی دے اندر بے مثال آنگے خوبصورتی دے اندر
بے مثال ہونگے او مسلمانوں نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اگلی حدیث سناوانگا تیرے دل میں چو سبحان اللہ نکلے گی تورات دے اندر لوگوں اللہ دے محبوب دا نام تذکر موجود نے ان اناسن رضی اللہ تعالی عنہ ان غلاما یہودیا کانا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمرضا فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فوجد آباه عند رأسه يقرأ التوراة فقال له رسول الله يا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتي وصفاتي ومخرجي قال لا قال الفتى بلى والله يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعتگا وصفتگا ومخرجگا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أقيموا هذا من عند رأسه ولو أقاكم مشکات کے اندر روایت موجود ہے لوگوں جس پیغمبر دا فرمان متن دے سورت اندر سنے آجے ہن ترجمہ سنو گے دے بات سمجھ دے اندر آ جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت کریا کردہ سے او لڑکا جڑا نبی دے خدمت کردہ سے او یہودے سے کیسی کان کھول کے نبی نے حدیث میں سنیا جے ایک یہودی لڑکا سی او اللہ دے نبی دے خدمت کریا کردہ سے ایک دن اے یہودی لڑکا بیمار ہو جاندے فمریضا فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اس یہودی لڑکے دے تیمارداری کرنو آ جاندے نے جدو اللہ دے محبوب آئے نے اس یہودے لڑکے دی تیمارداری کرن دے واسطے کی ویک دینے اس یہودے لڑکے دا باپ سرانے بیٹھیا ہویا ہے کتے بیٹھیا ہویا ہے سرانے دے بیٹھیا ہویا ہے اور تورات پڑھ رہے ہیں اے یہودی لڑکے دا باپ تورات پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی لڑکے دے باپ نو گیا میں تو انو خدائے بزرگو برتر دے قسم دے کے پوچھنا وا جس نے موسیٰ تے تورات نازل فرمائی ہے کیا اس تورات دے اندر میرے اوصاف موجود نہیں ہیں کیا اس تورات دے اندر میرے صفات موجود نہیں ہیں کیا اس تورات دے اندر میرے مبعوث ہون دا ذکر موجود نہیں ہے تے اے جڑا یہودی لڑکے دا باپ جڑا تورات پڑھ رہا سے اس نوا کہ اللہ دے نبی نے جدے گل گئی تو اے یہودی لڑکے دا باپ کے اندر اللہ دے رسول میں تورات دے اندر کچھ نہیں پڑھیا نہ میں آپ دے اوصاف پڑھے نے نہ میں آپ دے صفات پڑھیا نے نہ آپ دے مبعوث ہون دا تذکرہ پڑھیا ہے اتنی دیر گزری اے یہودی لڑکا اس نے جدوں اپنے بابا دی اس گل نو سنیا انہیں آکھیا ہاں خدا دی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اساں تورات دے اندر آپ دے صفات دے تذکرے بھی پڑھے نے اسے تورات دے اندر آپ دے اوصاف بھی پڑھے نے اسے تورات دے اندر آپ دے مبعوث ہون دا ذکر بھی پڑھیا ہے اور میں اس بات دے گواہی دینا وا اور اعتراف کرنا وا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دینا وا کہ تسی اللہ دے سچے رسول جے تسی اللہ دے سچے رسول جے مسلمانوں بچے نے انہیں گل گئے تھے بچہ فوت ہو جاندے جدوں بچہ فوت ہو گیا امام الانبیاء نے اپنے اصحاب نو فرمایا اے جڑا اندہ باپ اس نو اس دے سرانے تو علیحدہ کر دیو کی مانا کیونکہ اے یہودی بندہ اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا سینا اللہ دے محبوب نے جدو اندے باپ کو پوچھیا تے انہیں انکار کر دیتا تے یہودی لڑکا جڑا سے جڑا نبی پاک دے خدمت کریا کردا سی انہیں فوراً بول کے کیا اللہ دے نبی سے سب کچھ تورات دے اندر موجود پایا ہے میں اعتراف بھی کرنا نالے کلمہ پڑھ کے بچہ مسلمان ہو جاندہ ہے جدو اے یہودی دا اے بچہ مسلمان ہو گیا اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے جڑا باپ سرانے دے بیٹھ کے تورات پڑھ رہے ہیں ان اٹھا دیو وَلَوْ أَخَاكُمْ أَقِيمُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ رَاسِهِ انو سر تو اٹھا دیو وَلَوْ أَخَاكُمْ میرے بھائیو اے ہون تو آڈا بھائی ہے مسلمانوں کے فوت ہو گیا چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر اس بچے کی تہجیز بھی کی اور تکفین بھی کی لوگوں یہ ہے ہمارے مصطفیٰ کی شان ہاں جی تو دعا کرو اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ السلام کے صفات کے تذکرے اللہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ